اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ اول میں ہماری گفتگو جو ہے اس مقام پہ پہنچی ہے کہ مصنف کی عبارت ہے وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، متن کو اگر دیکھا جائے تو متن میں یہ ہے وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَا تَشَخُّصِهِ وَضْعًا عَلَمًا۔ یہ صفحہ نمبر جو میرے پاس کتاب ہے اس کے 45 جو ہے وہ صفحہ ہے۔ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، یہاں سے جو ہے مصنف جو ہے وہ مفرد کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مفرد جو ہے وہ 3 قسمیں اس کی پہلے ہو رہی ہیں اس وقت کہ جب اس کا معنی متحد ہو، اور جب معنی اس کا کثیر ہو تو اس وقت اس کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا مصنف یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایذن ان اتحد معنی، اگر مفرد معنی ہو کی ضمیر جو ہے مفرد کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر مفرد کا معنی متحد ہو، یہ متحد و ان کا سورہ آگے آئے گا اس کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، معنی جو ہے وہ کثیر نہ ہو بلکہ متحد ہو، تو پھر یہ یا علم ہوگا یا متواتی ہوگا یا مشقق ہوگا۔ مفرد یا علم ہوگا یا متواتی ہوگا یا مشقق ہوگا، اور ان کی آگے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تینوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ علم یعنی مفرد جو علم ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، متواتی کسے کہتے ہیں، اور مشقق کسے کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اتحاد معنی اور مفرد کا معنی متحد فما تشخص ہی، تو اپنے تشخص کے ساتھ، تشخص نہیں جزئیت، وہ جزئیت رکھتا ہے، کلیت نہیں رکھتا، اور وضعاً وہ تشخص وہ جزئیت ہے بھی وضعاً نہ کہ استعمالاً، جیسے کہ گزشتہ درس بھی اسی کے بارے میں تھوڑی سی اور وضاحت تھی اور اشکالات تھی، ان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو لہذا مفرد تشخص رکھتا ہو، جو ہے معنی متحد رکھتا ہو، تشخص رکھتا ہو، تشخص وضعی ہو تو علم، تو وہ مفرد جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اچھا، تو لہذا یہ مفرد کی تعریف ہو گئی۔ مفرد کی تعریف ہم دوبارہ بیان کر دیں کہ مفرد منطقیوں کے نزدیک مفرد اس مفرد کو کہتے ہیں کہ علم، یعنی اس مفرد کو علم کہتے ہیں منطقی جو مفرد معنی متحد رکھتا ہو، نہ کہ معنی کثیر، اس کا معنی ایک ہی ہو، واحد ہو، کثیر نہ ہو، اور پھر اس میں تشخص ہو، تشخص یعنی جزئیات نہ کہ کلیات، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ تشخص یعنی وہ جزئیات وضعی ہونی چاہیے نہ کہ استعمالی، تو تب جو ہے وہ علم۔ مثلا جیسے عالم، یہ سب نام جو ہیں جتنے علم ہیں، عالم ہیں، ان میں ایسے ہی ہے، مثلا زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پر کوئی بھی نام ہم لے لیں تو جتنے بھی عالم ہیں ان میں ایسے ہی ان کا معنی متحد ہوتا ہے، معنی ایک، یعنی کہ زید کا معنی کیا ہے، وہ ذات زید جس کا یہ نام رکھا گیا، تو وہ معنی مفرد جو ہے وہ متحد ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں تشخص ہوتا ہے، تشخص سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز پر صادق آتا ہے، اس میں کثرت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے معنی وہ کئی چیزوں پر جو ہے وہ صادق آ رہا ہو، کئی معانی پر صادق آ رہا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ یعنی کہ معنی متحد ہے۔ پھر تشخص ہے، اچھا، تشخص یعنی جزئیت ہے، کلیت میں کلی وہ ہوتا ہے جس کے کئی افراد ہوتے ہیں اور وہ اپنے افراد پر جو ہے وہ صادق آتی ہے، لیکن اس میں تشخص ہوتا ہے، جیسے زید تو اس میں تشخص ہے جو ہے وہ کیونکہ وہ صرف ذات زید پر صادق آتا ہے۔ پھر اس میں وہ وضع بھی ہوتی ہے، وضعاً تشخص ہوتا ہے، کیوں؟ جیسے جتنے علامات سب، مثلا زید کو جو ہے وہ جیسے بچہ پیدا ہوا کسی شخص کا تو اس نے لفظ زید کو لیا اور اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وضع کر دیا، خاص کر دیا، وضع اسی کو کہتے ہیں خاص کرنے کو، تو جیسے خاص کیا زید کہ یہ میرے بیٹے کا نام ہے، تو یہ تشخص جو پیدا ہوا ہے یہ تشخص وضعی ہے، واضح نے یعنی بچے کے باپ نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تشخص پیدا کیا ہوتا ہے،
اور یہ تشخص وضعی کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم، کہ ایسا مفرد جس کا معنی متحد، معنی جو ہے وہ متحد ہو اور اس میں تشخص پایا جائے، اور تشخص وضعی ہو. وہ بدون، مطلب کو ذرا دیکھیں، وہ بدون، اور اگر بدون تشخص ہو، یعنی لفظ موضوع جو مفرد ہے اس کا معنی تو متحد ہے لیکن اس میں تشخص نہیں ہے، یعنی جزئیت نہیں ہے، بلکہ کیا بدون جزئیت، تو یہ یہاں پر کلیت ہو جائے گی. جب جزئیت نہیں ہے تو وہاں پر کلیت ہو جائے، جہاں جزئی نہ ہو وہاں کلی ہوتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ بدون ہی، کیا مطلب، یعنی لفظ مفرد معنی متحد رکھتا ہو لیکن وہ تشخص یعنی جزئیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کلی ہو جائے گا. کلی کے آگے دو قسمیں ہیں، کلی یا متواتی ہوتی ہے یا مشقق ہوتی ہے. متواتی کب ہوگی اور مشقق کب ہوگی؟ فرماتے ہیں کلی متواتی اس وقت ہوتی ہے کہ اگر اس وہ کلی جو ہے اپنے افراد پر برابر صادق آتی ہے، جتنے اس کے افراد ہیں ان پر برابر صادق ہے، فرق کے ساتھ صادق نہ آئے، تفاوت کے ساتھ صادق نہ آئے، سب پر برابر صادق آئے. جیسے کہ صاحب حاشیہ بھی قولہ میں اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں، یعنی انتصاوت کی آگے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں متواتر کسے کہتے ہیں، یعنی انتصاوت، اگر وہ کلی اپنے افراد پر مساوی اور برابر صادق آئے، یعنی ایکون الصدق هذا المعنى الکلی علی تلک الافراد علی السویہ، کہ اس معنی کلی کا اپنے افراد پر صادقانہ جو ہے علی السویہ ہو، یعنی برابری کے طور پر ہو، برابر صادق آئے. تو لہذا اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہے لیکن وہ جزئیت نہیں رکھتا بلکہ کلیت رکھتا ہے، اور وہ کلی ایسی کلی ہے کہ اپنے افراد پر برابر صادق آتی ہے، تو اسے متواتی کہتے ہیں. وہ کلی متواتی ہوگی. مثلا جیسے کہ انسان، اب انسان، زید، بکر، خالد، جتنے بھی اس کے افراد ہیں ان سب افراد پر بالسویہ صادق آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ زید پر صادق آئے گا انسان تو کچھ اور اعتبار سے، بکر پر صادق آئے تو کچھ اور اعتبار سے، خالد پر صادق آئے گا کچھ اور اعتبار سے، کسی اور انسان پر صادق آئے گا، کسی اور فرد پر صادق آئے گا تو کسی اور اعتبار سے. ایسا نہیں، انسان میں ہے سے انسان اپنے تمام افراد پر بالسویہ برابر صادق آتا ہے. اس لیے اس کلی کو، جیسے کہ انسان ہے ایسی کلی کو کلی متواتی تواتو سے ہے. تواتو یعنی برابری، تو کیونکہ برابر صادق آتی ہے کلی اس لیے اس کو متواتی کہا جاتا ہے. یا فرماتے ہیں کلی مشقق ہوتی ہے. کلی جو ہے کلی مشقق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلی مشقق ان تفاوت باولیت او اولویت. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کلی اپنے افراد پر بالسویہ صادق نہ آئے بلکہ تفاوت کے ساتھ صادق آئے، فرق کے ساتھ صادق آئے. یعنی کیسے فرق کے ساتھ صادق آئے؟ کسی پر اولیت کے طور پر صادق آئے، کسی پر جو ہے وہ اولیت کے طور پر صادق نہ آئے، کسی پر اولویت کے طور پر صادق آئے، کسی پر اولویت کے طور پر صادق نہ آئے، کسی پر زیادتی کے طور پر صادق آئے، کسی پر نقصان کے طور پر صادق آئے، کسی پر شدت کے ساتھ صادق آئے، کسی پر ضعف کے ساتھ صادق آئے. تو یہ جو ہے اولیت اور عدم اولیت یہ تفاوت پایا جاتا ہے. یعنی ایک کلی ہے اور وہ کلی اپنے افراد، اس کے بہت سے افراد ہیں لیکن اپنے افراد پر جو ہے بالسویہ صادق نہیں آتی، تفاوت اور فرق کے ساتھ صادق آتی ہے. تو اس کلی کو مشقق کہتے ہیں. مشقق یعنی تشکیک یعنی تفاوت کے ساتھ صادق آتی. تو یہاں پر مصنف الرحمہ نے تشکیک کی دو مثالیں دی ہیں، تفاوت کی دو مثالیں دی ہیں، ایک اولیت اور ایک اولویت. اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ صاحب حاشیہ فرماتے ہیں قولہ ان تفاوتت، فرماتے ہیں کہ ان تفاوتت سے مراد یہاں کیا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ
کلی کا مفہوم اور معنی، یعنی کلی جو ہے اپنے مفہوم اور معنی کے ساتھ اپنے افراد میں سے بعض افراد پر صادق آئے اولیت کے ساتھ، یعنی مقدمہ، بعض دوسرے افراد پر صادق ہے مقدمہ نہیں، متأخر کے ساتھ صادق آتی، بعض پر مقدمہ صادق آتی ہے، بعض پر متأخرا صادق آتی ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ تفاوت ہے اولیت والا ہے. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں، ایک فرد ہے کلی کا، اس پر اولیت کے ساتھ صادق آتی، ایک پر جو ہے اولیت کے ساتھ صادق نہیں آتی. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس فرد پر اولیت کے ساتھ صادق اس لیے آتی ہے کہ یہ فرد علیت رکھتا ہے، اور دوسرے افراد پر جو ہے وہ اولیت کے ساتھ صادق نہیں آتی، مقدماً صادق نہیں آتی. کیوں نہیں صادق آتی؟ اس لیے کہ وہ افراد علیت نہیں رکھتے، وہ معلولیت رکھتے ہیں، وہ معلول ہیں. اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، اولیت اور اس کی تقدم اور تاخر کی. مثلا ایک کلی ہے جس کو ہم لیں گے، پھر اس کے افراد کو لیں گے. مثلا لفظ وجود ایک کلی ہے، لیکن یہ کلی مشکک ہے. کیوں کلی مشکک ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے افراد پر جب صادق آتی ہے تو اپنے افراد پر برابر صادق نہیں آتی، بے سویہ صادق نہیں آتی. جو بے سویہ صادق ہے وہ متواتی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے انسان کی مثال دی کہ زید، بکر، خالد، جتنے اس کے افراد ہیں سب پر برابر صادق آتی. لفظ وجود ایک کلی ہے، اس کلی کا معنی مفہوم وجود کا بعض افراد پر بالاولیت صادق آتا ہے، یعنی مقدمہ، اور بعض پر مقدمہ صادق نہیں آتا بلکہ متأخراً صادق آتا ہے. وہ کس طرح؟ فرماتے اس طرح، دیکھو، وجود ایک کلی، یہ کلی جو ہے ذات باری تعالیٰ کا بھی وجود ہے، اس پر بھی صادق آتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، ان مخلوقات پر بھی یہ لفظ وجود صادق آتا ہے. وہ بھی وجود ہے، ذات باری تعالیٰ کا بھی وجود، اللہ کا بھی وجود، مخلوقات کا بھی وجود. فرماتے ہیں لیکن یہ لفظ وجود، یہ جو کلی ہے، یہ اللہ پر جو صادق آتا ہے لفظ وجود، اور مخلوقات پر جو صادق آتا ہے لفظ وجود، یہ برابر صادق نہیں آتا. اللہ پر صادق آتا ہے لفظ وجود بے اولیت، یعنی مقدمہ، اور مخلوقات پر جو وجود صادق آتا ہے یہ اولیت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مؤخراً و متأخراً. اب اللہ پر لفظ وجود جو صادق آتا ہے وہ بالاولیت کیوں ہے، مقدماً کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کیونکہ اللہ کا وجود علت ہے، وہ خالق ہے، وہ سبب بنا ہے، وہ اس نے پیدا کیا ہے باقی مخلوقات کو، تو باقی معلول ہے، وہ علت، یہ معلول. تو کیونکہ اور علت جو ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے، اور معلول جو ہوتا ہے وہ متأخر ہوتا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں لفظ وجود اللہ پر بھی صادق آتا ہے، مخلوقات پر بھی صادق آتا ہے، لیکن بالتفاوت، بالتشکیک، فرق کے ساتھ، تفاوت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، وہ علت ہے، اور باقی مخلوقات وہ جو ہے وہ مخلوق ہیں، تو وہ معلول ہو جائیں گے. تو لہذا لفظ وجود ایک ایسی کلی ہے جو کلی مشکک کہلائے گی، کیونکہ فرق کے ساتھ صادق آ رہی ہے. اسی طرح فرماتی ہے کہ یہ تشکیک جو ہے وہ، یہ تفاوت جو ہے وہ ہوگا بالاولویت، اولویت کے ساتھ. اولویت ایک یہ تھا اولیت، اب ہے اولویت. اولویت یعنی ایک پر جو ہے وہ کلی کا لفظ کلی صادق آتا ہے، ایک پر اولویت یعنی زیادہ مناسب ہے اس پر صادق آنا، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ اولا نہیں ہے، انسب نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں ہے اس پر صادق آنا، اس سے کم تر مناسب ہے اس پر صادق آنا. یہ اولویت کہلاتا ہے. جس کہتے ہیں نا یہ فلاں اولا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے ترک اولا، اولا یعنی کہ زیادہ مناسب کو ترک کر دینا. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کلی جو ہے جو بعض پر اولویت کے ساتھ صادق آئے، بعض پر انسبیت کے ساتھ. اولا اور انسب ایک ہی چیز ہے، اولا کے اعتبار سے صادق ہے، بعض پر اولویت کے اعتبار سے صادق
مثلا اس کلی کی بھی ہم مثال دیتے چلیں اولویت کی بھی، جیسے کہ علوم علم ہے، علم لفظ علم کلی بہت سے علوم پر صادق آتا ہے، مثلا یہ علم فقہ پر بھی صادق آتا ہے، علم دین پر صادق آتا ہے، یہی علم جو ہے مثال کے طور پر علم خیاطت پر صادق آتا ہے، علم صنعت کوئی بھی لے لیں، درزی جو کپڑے سیتا ہے تو وہ بھی صاحب علم ہے، تو یہ خیاطت کپڑوں کی سلائی کرنا جسے خیاطت کہتے ہیں عربی میں، یہ علم اس پر صادق آتا ہے، علم دین پر بھی صادق آتا ہے، لفظ علم خیاطت پر بھی صادق آتا ہے، لفظ علم بجلی کا کوئی کام کرتا ہے اس پر بھی صادق آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ علم دین پر جو صادق آتا ہے بالاولویت و بالانسبیت صادق آتا ہے، اولا ہے زیادہ بہتر اس پر صادق آتا ہے بجائے اس لفظ علم کے صادق آنے کے کس پر، علم خیاطت پر، علم خیاطت پر علم کا صادق آنا اولا نہیں ہے، لفظ علم کا صادق آنا علم دین پر یہ اولویت رکھتا ہے، تو لہذا یہاں پر تفاوت جو ہے تفاوت بالاولویت ہو گیا، مطلب واضح ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کلی اگر اپنے افراد پر بالتفاوت صادق آئے گی تو وہ کلی مشکک ہوتی ہے۔ تفاوت مصنف نے تفاوت کی دو مثالیں دی ہیں، اولیت اور اولویت، یہ دو مثالیں، اور ان دو مثالوں کی ہم وضاحت کر چکے، ان کی وضاحت ہو چکی۔ صاحب حاشیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مصنف نے یہ جو تفاوت کی دو مثالیں دی ہیں، مقصود یہاں سے یہ نہیں ہے کہ تشکیک انہی دو میں ہی منحصر ہے، ایسا نہیں ہے کہ تشکیک یعنی کہ کلیہ مشکک صرف ان دو میں ہے، اولیت میں اور اولویت میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بطور مثال تھا، مصنف نے مثال دی ہے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو فإن التشکیک لا ينحصر فیہما، تشکیک ان دو میں منحصر نہیں ہے، تشکیک اور بھی مقامات میں پائی جاتی ہے، جیسے زیادتی اور نقصان میں بھی تشکیک ہے، شدت اور ضعف میں بھی جو ہے وہ تشکیک پائی جاتی ہے۔ زیادتی اور نقصان کی مثال دیتے چلیں جہاں تشکیک اور تفاوت پایا جاتا ہے، مثلا زیادتی اور نقصان جو ہے جیسے کہ جو ہے وہ عالم، لفظ عالم یہ بھی کلی ہے، تو لفظ عالم جو کلی ہے یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عالم ہے اس پر صادق آتا ہے، کلی اسے کہتے ہیں بہت سے افراد پر صادق، عالم فرماتے ہیں کہ بہت سے افراد پر صادق آتا ہے جو بھی جاننے والے ہیں، لیکن یہ زیادتی اور نقصان کے ساتھ صادق آتا ہے، کیسے؟ فرماتے ہیں ایک وقت ایک عالم وہ ہے کہ جو بہت زیادہ مسائل کو جانتا ہے، بس فقیہ ہے، مرجع ہے، مجتہد ہے، تو وہ زیادہ مسائل سے آگاہ ہے، زیادہ مسائل کو جانتا ہے، وہ بھی عالم ہے، اور صرف ایک مسئلے کو جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، اسے بھی عالم کہا جائے گا، اس کو بھی عالم کہا جائے گا، لیکن یہ فرق ہے، تفاوت ہے یہاں پر، پہلے جو زیادہ مسائل کو جانتا ہے وہ عالم ہے، کس کے ساتھ؟ زیادتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ زیادہ مسائل کا عالم ہے، اور دوسرا اس کو بھی عالم کہتے ہیں جو ایک مسئلے سے آگاہ، ایک مسئلے کو جانتا ہے، فرماتے ہیں یہ عالم ہے بالنقصان، تو یہاں تشکیک پائی جاتی ہے، تفاوت پایا جاتا ہے زیادتی اور نقصان کے ساتھ، تو یہ زیادتی اور نقصان کی مثال ہوگی۔ اس طرح تشکیک شدت اور ضعف کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جیسے لفظ نور، روشنی یا نور، نور کا لفظ یہ بھی کلی ہے، ہر نور پر صادق آتا ہے، بلب کا نور ہے اس پر بھی صادق آئے گا، اور سورج کا نور ہے اس پر بھی صادق آئے گا، چاند کا نور ہے اس پر بھی صادق آئے گا، لیکن یہاں شدت اور ضعف کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ نور جب سورج کی روشنی پر صادق آئے گا تو یہ فرماتے ہیں یہ نور صادق آئے گا شدت کے ساتھ، کیونکہ اس کا نور جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب بلب کے نور پر صادق آئے گا تو یہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ صادق نہیں آئے گا بلکہ ضعف کے ساتھ صادق آئے گا۔ تو لہذا خلاصہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے جو ہے وہ قسمیں بیان کی ہیں مفرد کی، اس صورت میں کہ جب لفظ موضوع مفرد جو ہے وہ معنی متحد رکھتا ہو، تو اس کی تین قسمیں ہو گئیں۔
یا علم ہوتا ہے یا متواتی ہوتا ہے یا مشکک ہوتا ہے. علم کی بھی وضاحت ہو گئی. علم اس مفرد کو کہتے ہیں، اس لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں کہ جو معنی متحد رکھتا ہو اور جزئیت رکھتا ہو نہ کہ کلیات، اور اس کی جزئیت جو ہے وہ وضعن ہو نہ کہ استعمالاً، جیسے کہ آلام ہیں، سب آلام. اور متواتی اسے کہتے ہیں کہ وہ لفظ موضوع مفرد کہ جو معنی متحد تو رکھتا ہو لیکن تشخص نہ رکھتا ہو، تشخص نہ رکھتا ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں جزئیت نہ ہو بلکہ کلیت ہو، اور اس کی کلیت ایسی کلیت ہو کہ اپنے افراد پر برابر صادق آئے، اس کو متواتی کہتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی کلیت ہو کہ وہ اپنے افراد پر برابر صادق نہ آئے، بالتفاوت صادق آئے، بالتشکیک صادق آئے، تو اسے مشکک کہتے ہیں. اور تشکیک کی ہم نے 4 جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مثالیں دی ہیں. تشکیک بے اولیت ہوتی ہے، تشکیک جو ہے بے اولویت ہوتی ہے، تشکیک جو ہے وہ زیادتی اور نقصان کے ساتھ ہوتی ہے، تشکیک جو ہے وہ شدت و ضعف کے ساتھ ہوتی ہے. اور سب کی مثالیں ہم نے دے کر واضح کر دی. آئیں ترجمے کی طرف. وَإِنِ اتَّحَدَ وَأَيْضًا إِنِ اتَّحَدَ معنی، اور نیز اسی طرح اگر لفظ موضوع مفرد کا معنی متحد ہو فما تشخص ہی، پس اپنے تشخص کے ساتھ وضعن، وہ تشخص وضعی ہو، علم وہ علم ہوگا، وہ بدون ہی، اور بدون تشخص متواطن وہ متواتی ہوگا. انتصابت افراد ہو، اگر اس کے افراد جو ہیں وہ مساوی ہوں. وہ مشککن، وہ مشککن، اور وہ مشکک ہوگی وہ کلی. ان تفاوتت، اگر وہ تفاوت رکھتی ہو بے اولیت اور اولویت، اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ. قول، اب صاحب حاشیہ کی بات پڑھیں گے. قول انتصابت یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یکون الصدق هذا المعنى الکلی، کہ صادق آنا اس معنی کلی کا علی تلک الافراد، اس کے افراد پر علی السویہ، برابری کے طور پر ہو، تو یہ کلیہ متواتی ہو جائے گی. قولہ ان تفاوتت، ان تفاوتت یعنی کہ کلی اپنے افراد پر تفاوت اور فرق کے ساتھ صادق ہے. مراد یہ ہے کہ یکون الصدق هذا المفہوم الکلی، کہ اس مفہوم کلی کا صادق آنا علی بعض الافراد، کلی کے بعد افراد پر کیسے ہو؟ مقدمان ہو، پہلے ہو، علی صدق ہی، اس مفہوم کلی کے صادق آنے پر، علی بعض آخر، بعض دوسرے افراد پر. یہ مقدمن جو ہوگا بالعلیت، یہ مقدمن علیت کے ساتھ ہوگا. مقدمن کیوں صادق آ رہا ہے؟ یہ کلی اپنے بعض افراد پر مقدمن اس لیے صادق آ رہی ہے بالعلیت. یہ علیت کا تعلق جو ہے مقدمن کے ساتھ ہے، مقدمن بالعلیت. اور یکون صدقہ علی بعض اولا و انسب، یا یہ ہے کہ اس مفہوم کلی صدقہ کی ضمیر مفہوم کلی کی طرف لوٹ رہی ہے. یا اس مفہوم کلی کا صادق آنا علی بعض، بعض پر اولا و انسب، اولا اور انسب ہو، من صدق ہی، اس مفہوم کلی کے صادق آنے سے، کہ علی بعض آخر، کہ جو بعض دوسرے پر صادق آ رہا ہے. وغرض، اور غرض مصنف بقول ہی، اس کے اس قول سے، کہ ان تفاوتت بے اولیت او اولویت، کہ اگر وہ کلی فرق رکھتی ہو اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر مصنف نے اپنے متن میں جو ہے تشکیک کی 2 ہی مثالیں دی ہیں. فرماتے ہیں غرض اس قول سے کہ تفاوت ہو اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ، یہ مثلاً، یہ مثال ہے، مثال کے طور پر بیان کیا ہے. وگرنہ فإن تشکیک، پس بتحقیق تشکیک لا ینحصر فیہما، تشکیک انہی 2 میں منحصر نہیں ہے. فیہما کی ضمیر اولیت اور اولویت کی طرف لوٹ رہی ہے، ان 2 میں منحصر نہیں ہے. بل قد یکون، بلکہ کبھی کبھی یہ تشکیک ہوتی ہے بالزیادت والنقصان، زیادتی اور نقصان کے ساتھ. جیسے کہ ہم نے مثال دی ہے عالم کی، کہ عالم بعض پر جو ہے وہ بالزیادتی صادق آتا ہے، بعض پر بالنقصان صادق آتا ہے. اور بشدت والضعف، یا یہ تشکیک ہوتی ہے شدت اور ضعف کے ساتھ بھی، کہ جیسے کہ ہم نے نور کی مثال دی کہ نور جو ہے وہ سورج کے نور پر شدت کے ساتھ صادق آتا ہے، اور جو ہے وہ بلب کے نور پر جو ہے وہ ضعف کے ساتھ صادق آتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم
محمد و اطرته الطاهرین.